ابو نے ایک بار کہا کہ یہ ان کی نسبتیں ہیں. سب میں نے پوچھا تو پھر دھیرے دھیرے اس کا اندازہ اس عمر میں ہوا کہ یہ نسبتیں کیوں ہیں اور کیا ہیں. حضرت والا ہمارے پورے مدھیہ پردیش کے جمعیت کے نائب صدر ہیں اور بہت پرانے، اور جنہوں نے جمعیت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں پورے مدھیہ پردیش سے اگر دیوبند سے یہ جمعیت سے کوئی واقعی شخصیت ہے تو وہ حضرت مولانا ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ 100 سالہ کے اجلاس میں حضرت والا کا طالب علمی کا دور تھا اور حضرت قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرما رہے تھے. حضرت نے فرمائش کی تھی کہ آپ کو یہ سورت پڑھنا ہے. قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے کہنے پر وہ سورت پڑھی تھی جو آج موبائلوں میں ہم نکالیں مل جاتی ہے، کیسٹوں میں ہم سنیں مل جاتی ہے. یہ وہ واقع ہیں جنہوں نے ہمارے بہت سے بڑوں کو دیکھا ہے اور ان کی گودوں میں بیٹھے ہیں اور آج کے بہت سے بڑوں کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے. یہ وہ ہاتھ اور یہ وہ چہرہ جتنی قدر کی جائے. سامنے بہت زیادہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے لیے بڑے جب چلے جاتے ہیں، جب احساس ہوتا ہے کہ کتنے فتنوں کو دبائے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت والا کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہم سب کے اوپر آپ کا سایہ تا دیر قائم فرمائے. حضرت والا کو فرما کر دعا فرمائیں گے جناب حضرت غازی صاحب کا عمل ورکا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قوم کے محترم بزرگوں، عزیز جوانوں اور بچانہ صورتوں میں میرے آقا و مولا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مدارس کے طلباء، میاں یوسف کی محبت ہے اور ان کے والد بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ. میاں زبان بھر کی نگاہوں کا تم نشانہ بنے، دلوں کی بات جہاں تک رہے دلوں میں رہے. مولانا ہمارے یہ طبقے سے تعلق ہے، وہ ہمارے ایک بڑے عزیز اکابر گزرے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قریبا سید جمیل الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مقولہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ درویش نہیں، درویش آنر جو بے نام و نشان، درویش نام کہ مشہور زبان. بڑوں کی توجہات بے شک رہی، لیکن مکے گئے، مدینے گئے، جہاں پیچھے بھول گئے، یہ نسبتیں آپ بیان کر کے مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں، میرا مذاق اڑا دیتے ہیں. بس بڑوں کی نظریں مجھ پر پڑی ہیں، میں اس کا ہے نہیں تھا، میں کچھ بھی حاصل نہیں کرتا تھا، مجھے اس کا احترام. اب ایک چھوٹا سا لطیفہ سماعت فرمائیے. ایک بڑے عجیب گزرے ہیں، یہ ہمارے مجاہد صاحب اور ہمارے ابن دانش بشر عظمت دانش، کیونکہ ان کے کلام نامی دانش ہونے کی نسبت لگاتے تھے اپنے نام کے ساتھ. یہ شعراء کرام واقف ہیں، اردو ادب کا بڑا پیارا نام ہے گوپال متل. اصل میں لاہوری تھے، ہندوستان میں تحریک رسالہ انہوں نے نکالا. میرے استاد، میرے چچا حضرت علامہ محمود سعیدی، جب تک وہ رسالہ چلتا رہا
اس رسالے کے سے وابستہ رہے. انہوں نے اپنی آبدی لکھی ہے، اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ شاعری جب چاہیں تب کر لیتے ہیں یا کبھی کبھی کرتے ہیں. کچھ تو ہمارے مجاہد بھی جیسے ہوتے ہیں کہ شاعری ان کی لونگیاں ہوتی وہ کھڑے کھڑے دیوان کہہ دیتے ہیں. کچھ گوپال متر جیسے مجھ سے گدھے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ شاعری میری بیوی نہیں ہے، محبوبہ ہے. کیا کہیے مولانا سنگر صاحب، شاعری میری بیوی نہیں ہے، محبوبہ ہے. تو تقریروں کے معاملے میں مجھ فقیر کا بھی یہی معاملہ ہے، اور ترنم سے میں شعر پڑھتا نہیں ہوں. مجالس میں یہ شعراء کرام واقف ہیں، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، یہ کسی مشاعرے کی مجلس نہیں ہے. میں میرے برادر زادے عزیزم یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. ایک بہت پرانی قدیمی نعت شریف، الحمدللہ میرے اس مجموعے میں جتنی بھی میری نعتیں ان میں کوئی فنی کمال تو نہیں ملے گا آپ کو، البتہ اس میں یہ ہے کہ میں نے وہ پوری نعتیں سرکار کے یہاں سنائی ہیں ہو گیا. بس یہ اس میں عزت ہے. اس میں کہ چند شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیں. میں اس نعت میں مکمل سنا دوں گا، جتنے بھی مجھے یاد آئیں گے یوسف میاں کی فرمائش پہ رہے دو چار شعر پیش کریں. میں کھڑا ہوں کب سے آقا، میں کھڑا ہوں کب سے آقا، بادائے عاجزانہ. میں کھڑا ہوں کب سے آقا کہ کبھی ادھر بھی دیکھیں، کہ کبھی ادھر بھی دیکھیں، بنگاہ خسروانہ. میں کھڑا ہوں کب سے آقا، دیا بارہا صبا کو یہ پیام والہانہ کہ نہیں ہے اس جہان کہیں اب میرا ٹھکانہ، کہ نہیں ہے اس جہان. یہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو حالات کرے تھے، سلسلہ ہوا تھا مسلمانوں کی گزارنے کا، اس زمانے میں یہ اشعار اللہ نے مجھ سے نکلوائے تھے. شعر کہا نہیں جاتا کہ روایت ہے. یہ غلام آپ کے اور غم زندگی کی یورش، یہ غلام آپ کے اور غم زندگی کی یورش. یہ تیسرا خیال یاد نہیں آ رہا. جی ہاں، بڑے کلمہ آپ کا ہم، بڑے دل سے آپ کا غم، یہی ایک خطا ہے آقا کہ پھرا ہے سب زمانہ. یہی ایک خطا ہے آقا کہ پھرا ہے سب زمانہ. یہی ایک خطا ہے آقا کہ مکان جلے ہمارے، رہ بنگلہ بودانا کے مکان جلے ہمارے، رہ بنگلہ بودانا کے مکان جلے ہمارے. یاد نہیں آ رہا بس نہیں آتا تمہارا رکھا. اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں جو آپ حضرات کو ہر جلسے میں، ہر علاقے میں، ہر وقت پیغام پہنچاتا ہوں. اس وقت علماء کرام کے سامنے بھی اس پیغام کو دہرانا چاہتا ہوں جس کا لب لباب ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. اب میں نے چھوٹا سا مضمون جب میں نے کہا نا، میں تقریر بھی میری ایسی ہے، موڈ ہوتا ہے تو کر لیتا ہوں اور نہیں ہوتا ہے تو نہیں معذرت چاہ لیتا ہوں. اب کہنا پڑتا ہے بزرگوں کے، بزرگ دادوں کے حکم پر. تو یہ میں نے ایک مضمون میرا تباہ کرایا ہوا ہے.
مولانا علی فضل صاحب سماعت فرما لیجیے بغیر سے اصلاح سید زادے ہیں آپ ماشاءاللہ سید زادگان بیٹھے ہوئے ہیں ان حضرات نے اس جلسے کا احترام فرمایا ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے نانا جان کی امت کا خیال کیا. یہ تو وہ لوگ ہیں مولانا وہ نفت العرب میں ایک واقعہ شیخ الحسن نے نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرتبہ طواف کر رہے تھے. مجمع ان کو دیکھ کر چھٹ جاتا اور وہ جب حضرت اسود کا بوسہ لینے کا وقت آتا تو وہ جا کر بڑے آرام سے بوسہ لے رہے تھے. بادشاہ دادا غالباً سلیمان ابن عبد الملک وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا ایک طرف اپنے ٹولے کے ساتھ. اس کو یہ صاحبزادے کی عزت گوارا نہیں ہوئی تو بھلا کون ہے یہ لوڈا چونک کی زبان میں اور اپن کی زبان میں کون ہے یہ موڑا کبھی کی چاپ لوگ ہی کر رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر ہٹ جاتے ہیں. خاندان نبویہ کا مددار خاندان نبوی وہاں کھڑا ہوا تھا فرق کا سامنے آیا وہ برجستہ عرب کے شعراء کا یہ معاملہ تھا. ہمارے مجاہد میاں کو وہی کی نسبت ملی بھی جس موضوع پہ چاہو ماشاءاللہ برجستہ ان سے کہہ ہوا برجستہ اس نے شعر کہنا شروع کر دیے کہ اپنی مال و دولت کی بنیاد پر پوچھتا ہے یہ کون ہے. یہ وہ ہے جس کو احد کا پہاڑ جانتا ہے. یہ وہ ہے جس کو جبل رحمت جانتا ہے. یہ وہ ہے جس کو جبل ہندی جانتا ہے. یہ وہ ہے جس کو مکے کی گلیاں جانتی ہیں. یہ وہ ہے جس کو خانہ کعبہ جانتا ہے. جو خانہ کعبہ کے طواف کو آتے ہیں وہ خانہ کعبہ چاہتا ہے کہ اس کا طواف. لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. حجر اسود اس کا بوسہ لینے کے لیے بےتاب رہتا ہے اور وہ توارث کراتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جس نے لا الہ الا اللہ میں لا کہا. جزاک اللہ مولانا نے وہ پورا شعر سنا. یہ وہ ہے جس نے کلمہ طیبہ میں تو لا کہا ہے نہیں ہے کوئی باقی اس کی زبان سے کہیں لا نہیں نکلا. اس نے اپنی یہ وہ ہے اس خاندان کا فرد ہے جس نے اپنے قاتل کے لیے بھی یہ کہا کہ اس کو گرم بستر دو گرم کھانا کھلاؤ سردی کا زمانہ ہے یہ تھک گیا ہے یہاں آتے آتے اگر میں چلا جاؤں تو میرے وارثین کچھ کریں گے میں زندہ رہا تو میرے ہاتھ میں اس کا معاملہ ہو. جس نے اپنے قاتلوں کو بھی بخر کیا یہ اس خاندان کا فرد ہے. یہ سادات کرام سرکار کی نمونے ہیں نشانیاں ہیں. آپ میں 40 افراد کی طاقت ہوا کرتی تھی. آپ کا خون 1400 سال نہیں 14 لاکھ سال میں بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنا رنگ ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ان حضرات کے بدنوں میں اگر آیا ہے تو ہمارے لیے قابل ہزار عظمت. میرا یہ نظریہ اس پر علماء کرام جو چاہے پتے لگا اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں. یہ سدائے حق سماعت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانے کیوں ہر وقت مجھے یہ محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے کوئی ذیلی آواز مجھے پکار رہی ہو. میرے ذہن میں مستقل یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں غازی ولی تو کیوں گوشہ نشین ہو گیا. ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کا مقدس فریضہ کیوں بھول گیا. اٹھ اور اپنی خوابیدہ قوم کو آنے والے سنگین خطرات سے آگاہ کر. انہیں بتا کہ ہم اس وقت ایک ہولناک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اور کفر و دلالت کا بے پناہ ہجوم ہمیں اپنی آتش فشاں میں گرانے کی جانچ کوشش کر رہا ہے.